السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محمد بن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الصديق رضي الله تعالى عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا،
تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اس کائنات کو چاند، ستارے اور سورج کے ساتھ مزین فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہم نے مسلمان پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے کائنات میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، پھر ان نبیوں کے جو حواری تھے، ان جو نبیوں کے جو ساتھی تھے، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ تھے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ آپ کے جو حواری، جو ساتھی ہیں، انہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جب تک اس کائنات میں میں موجود ہوں، کائنات میں امن موجود رہے گا۔ جب تک میرے اصحاب اس کائنات میں موجود رہیں گے، کائنات کا امن قائم رہے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اگر ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی جس نے زندگی کا ایک لمحہ ایمان اور اسلام کی حالت میں میرے ساتھ گزارا اور اس لمحے میں ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، یہ احد پہاڑ جتنا سونا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میرے صحابی کے یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر کیے ہوئے صدقے کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص اپنی ساری زندگی دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دن اور رات گزار دے تو میرے صحابی کے ایک لمحے کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں، جن کے متعلق قرآن نے اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے اصحاب سے راضی ہو گیا، میرے نبی کے ساتھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے جو ساتھی ہیں، جو میرے نبی کے اصحاب ہیں، یہ دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟
रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिली से, नरम दिली से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और कुफ्फार पर इतने सख्त हो जाते हैं, ये आपस में जितने इनके दिल नरम हुआ करते हैं, इससे कई दर्जे कुफ्फार के मामले में इनके दिल सख्त हो जाते हैं। ये रकू और सजूद के साथ अल्लाह की रज़ा को तलाश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का मुकाम और मर्तबा, इनका ठिकाना अल्लाह ने जन्नत बना दिया। कितने सहाब ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी। आइए आज जिन सहाबी रसूल का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ बयान किया कि जब नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्का से मदीना का रुख किया, मक्का से मदीना की तरफ निकले, तो उस वक़्त अल्लाह के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, आपके मददगार थे, आपके कंधों पर सवार करके पहाड़ी के ऊपर तक लेकर गए। और जब गार में पहुँचे तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप गम न कीजिए, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम व नसब, हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला था, कुनियत अबू बकर और अबू कहाफ़ा थी। अलक़ाब के अंदर अतीक और सिद्दीक़ शामिल हैं, लेकिन मारूफ कुनियत जो थी वो अबू बकर थी, मारूफ लक़ब जो था वह सिद्दीक़ था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा, उनका नाम सलमा था, उनकी कुनियत उम्मुल खैर थी। हज़रत उस्मान गनी के वालिद का नाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम उस्मान था, आपके दादा का नाम आमर था, अमर बिन काब। और छठी पीढ़ी में जाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से आपका नसब जाकर मिलता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात की बात की जाए, आप ज़माना जहलियत में इस्लाम को कबूल करने से कबल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दो वाक़यात मारूफ़ हैं। एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र के थे, अभी समझ नहीं थी। एक दिन बैतुल्लाह में बुतों को रखा गया था, उस बुतखाने के पास जाकर, इन बुतों के करीब जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़े दो, मेरे पास दुनिया की ज़रूरत का सामान नहीं, मुझे सामान दो, वरना मैं तुम्हें पत्थर मार दूंगा। और दूसरा किस्सा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात
خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قریش کے گھروں میں گر جاتے ہیں، پھر یہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس خواب کو لے کر ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میری خواب کی تعبیر کر دیجئے۔ جب خواب کی تعبیر کی تو یہ عیسائی راہب کہنے لگا کہ آپ کی خواب صرف ایک وہم ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کاروباری شخصیت تھی، تاجر تھے، اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں نکلا کرتے۔ ایک دن چلتے چلتے راستے میں ایک یہودی راہب ملا اور اس کے پاس گئے، اپنی خواب کو اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا تمہاری خواب وہی ہے جو ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی جو بیت اللہ کے قریب اللہ رب العالمین معبوس فرمائیں گے پوری کائنات کو دین کے ساتھ روشن کر دے گا۔ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب نبی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے سے قبل بالکل اسی طرح شراب سے نفرت کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی حرمت تھی، شراب کو پسند نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی تھی کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ای الناس احب الیک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، کائنات میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں عائشہ سے سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے، قلت من الرجال، اے اللہ کے پیغمبر، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ابوہا، عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، قلت لابی، اے میرے ابا جان، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والا، مقام والا، مرتبے والا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ نے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو صدیق کا جو لقب عطا کیا گیا، معروف حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا تک، یہاں تک کہ فرشتوں کے لکھنے کی کلموں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں کیا۔ جب واپس آئے، صبح فجر کا وقت ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ رات کی سیر کا تذکرہ کیا۔ مسلمانوں نے اس بات کو مان لیا۔ ابو جہل تک جب یہ بات پہنچتی ہے، ابو جہل نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ 40 ایام کا سفر، 40 دنوں کا سفر بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اتنی لمبی مسافت زمین سے آسمان تک، آسمان سے دوسرے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا تک، پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آنا۔ ابو جہل نے مکہ کے مشرک لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور کہے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے، پوچھنے لگے ابو جہل کس بات پر ہنس رہے ہو، کس بات پر کہے لگا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جواب دیا گیا کہ تمہارا ساتھی یہ بات کہتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات پتہ چلی، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرے محبوب پیغمبر نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں اس بات کی بغیر سنے ہی تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک نہیں 2 چیزیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن دعی من باب الصدقہ، اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اسے باب الصدقہ سے آواز لگائی جائے گی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے دعی من باب الصلاۃ، قیامت والے دن اسے باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے دعی من باب الجہاد، قیامت والے دن جنت کا دروازہ باب الجہاد سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے دعی من باب الریان، اسے باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہنے لگے ما علی ھذا الذی یدعا من تلک الابواب، اے اللہ کے پیغمبر کیا کوئی ایسا شخص بھی کائنات میں موجود ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نعم یا ابا بکر، اے ابو بکر بالکل ایسا شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، جنت کے 8 دروازوں سے اسے جنت میں استقبال کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر وہ شخص کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ آپ ہو جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، جس دروازے سے چاہے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں۔ پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، کیا تمہیں علم نہیں کہ تیری پشت پر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ تو پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی دی، زبان نبوت سے آپ کی صداقت کی گواہی دی گئی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 23 جمادی الثانی کو انتقال کر گئے، اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی جو ہے، آپ کی سیرت جو ہے، وہ ایک بات کا درس دے کر جاتی ہے
کہ ہمیشہ صداقت کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، اپنی ساری زندگی سچ کا ساتھ دو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا ساتھ دو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔